لیکن جب اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اللہ رب العالمین نے پھر اس کا نام ابلیس رکھ دیا، اس کو تھتکارا ہوا کہہ دیا اور اس کو وہاں سے نکال دیا۔ اور جب وہ دنیا کے اندر آیا تو پھر اس سے اس کی نسل شروع ہوئی، جنات کی نسل شروع ہوئی۔ پھر جنات میں سے جو سرکش اور شریر قسم کے جنات تھے ان کا نام شیطان رکھ دیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ روحانی سوالات کے سلسلہ میں آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے بہت اہم سوال لے کر آیا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا شیاطین اور جنات کی مخلوق الگ الگ ہیں یا پھر یہ ایک ہی مخلوق ہیں؟ پہلی بات تو یہ سمجھنے والی کہ جیسے انسانوں کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف حالتیں بنائی ہیں، ویسے ہی جنات کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے مختلف حالتیں بنائی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے انسانوں کے اندر کچھ انسان نیک ہوتے ہیں، کچھ انسان صالح ہوتے ہیں، کچھ انسان پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ کی حدودوں کو پامال کرنے والے نہیں ہوتے، فرائض کو سر انجام دینے والے ہوتے ہیں، وہ نیک کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی حدودوں کو پامال کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ بد انسان ہوتے ہیں، برے انسان ہوتے ہیں۔ اسی طرح جنات کی بھی اللہ رب العالمین نے مختلف حالتیں بنائی ہیں۔ ان میں سے بھی کچھ جنات مسلمان ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، کچھ پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں، یہودی ہوتے ہیں، اور جنات بھی برائی کرنے والے ہوتے ہیں، سرکش جن ہوتے ہیں، برے جن ہوتے ہیں۔ یہ دو حالتیں جیسے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اندر بنائی ہے ویسے ہی جنات کے اندر بنائی ہے۔ اب اس بات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جو جنات نیک ہیں، جو جنات اچھے ہیں، صالح ہیں، مسلمان ہیں، ان کو جنات ہی کہا جاتا ہے، ان کو کچھ اور نہیں کہا جاتا، ان کو برے الفاظوں کے اندر بیان نہیں کیا جاتا۔ لیکن جو جنات نافرمان جن ہوتے ہیں، سرکش جن ہوتے ہیں، ان کو شیطان کہا جاتا ہے، ان کا نام شیطان رکھ دیا جاتا ہے، پھر وہ شیطان بن جاتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ جنات اور شیطان ایک ہی مخلوق ہیں۔ جنات کی مخلوق میں سے ہی شیاطین نکلے جاتے ہیں، اور جنات کی مخلوق میں سے ہی باقی جنات ہوتے ہیں جو صالح جن ہوتے ہیں۔ جو شیاطین اور جنات کی مخلوق ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی؟ ابلیس سے شروع ہوئی۔ جو ابلیس تھا اس کا پہلے نام کچھ اور تھا، کسی نے فاعل بتایا، کسی نے کچھ اور بتایا، مختلف روایتوں کے اندر اس کے نام مختلف ہیں۔ لیکن جب اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اللہ رب العالمین نے پھر اس کا نام ابلیس رکھ دیا، اس کو تھتکارا ہوا کہہ دیا اور اس کو وہاں سے نکال دیا۔ اور جب وہ دنیا کے اندر آیا تو پھر اس سے اس کی نسل شروع ہوئی، جنات کی نسل شروع ہوئی۔ پھر جنات میں سے جو سرکش اور شریر قسم کے جنات تھے ان کا نام شیطان رکھ دیا گیا۔ مثال کے طور پر جو ابلیس ہے وہ بھی شیطان ہے، لیکن اس کی مخلوق میں سے کچھ اچھے بھی ہیں اور کچھ برے بھی ہیں۔ ابلیس خود تو شیطان ہے، خود تو وہ برا ہے، لیکن اس کی مخلوق میں سے جو اس نے پیدا کیے جنات، اس کی مخلوق جو آگے نسل بڑھی اس میں سے کچھ شیاطین ہیں اور کچھ جن ہیں۔ تو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ شیاطین اور جن ایک ہی مخلوق ہیں، بلکہ جنات کی مخلوق میں سے شیاطین نکلتے ہیں۔ جو برے جنات ہوتے ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح میں آپ کے سامنے بھی وہ شو کراؤں گا کہ جو ابلیس کے مختلف نام محدثین نے بیان کیے ہیں۔ جب وہ آسمان پر تھا، ملائکہ کے ساتھ تھا، اس کا تب نام کیا تھا اور بعد میں اس کا نام کیا رکھا گیا، آپ کے سامنے وہ شو ہو رہا ہوگا۔ ابلیس کا نام جب وہ ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا تو اس کا نام مختلف روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اسرائیل تھا اور اس کے 4 بازو تھے۔ اور ابھی مصنع نے کہا کہ ابلیس کا نام فاعل بھی تھا، کسی نے کہا اسرائیل تھا اور کسی نے کہا کہ وہ اس کا نام فاعل تھا۔ جب اس پر اللہ کی ناراضگی ہوئی تو اس کا نام شیطان ہو گیا۔ جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کا حکم نہ مانا، تو اس کا نام شیطان ہو گیا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اس نے نافرمانی کی نا تو اس پر لعنت کی گئی اور وہ شیطان ہو گیا۔ اور سفیان سے مروی ہے کہ ابلیس کی کنیت ابو قدوس ہے
اور ابو بقا نے کہا کہ ابلیس عجمی اسم ہے اور غیر منصرف ہے۔ عجمہ اور معرفہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابلیس عربی لفظ ہے اور مشتق ہے کہ اس کی اسماء میں کوئی نظیر نہیں ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے، وہ کیونکہ علامہ ابن عبدالبر نے کہا کہ لفظ جن کے اہل کلام اور اہل زبان کے یہاں چند درجے ہیں، جب خالص جن کا ذکر کرتے ہیں تو جنی کہتے ہیں، اور جب ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ آبادیوں میں رہتے ہیں تو ان کو جنات عامر کہتے ہیں، عامر البیت کہتے ہیں، اور اس کی جمع عمار آتی ہے۔ اگر وہ جنات بچوں کو عارض ہوتے ہیں تو ان کو ارواح بولتے ہیں، اور اگر وہ خبائث پر اتر آتے ہیں تو اس کو شیطان کہتے ہیں۔ یہاں ایک بات نوٹ کرنے والی ہے، انہوں نے کہا کہ جب وہ جنات خبائث پر آتے ہیں، جب وہ جنات خبیث کاموں پہ اتر آتے ہیں، وہ شریر کاموں اور برے کاموں پر اتر آتے ہیں تو ان کو شیطان کہا جاتا ہے، ان کا نام شیطان رکھ دیا جاتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جنات اور شیطان ایک ہیں، لیکن جو جنات سرکش جنات ہوتے ہیں، جو جنات نافرمانی کرنے والے ہو جاتے ہیں، ان کو شیطان کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ابلیس پہلے اچھا تھا، لیکن جیسے اس نے نافرمانی کی، پہلے وہ جن تھا، جن سے اس کا نام ابلیس اور شیطان رکھ دیا گیا۔ یہ دلیل کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ اسی طرح آگے انہوں نے کہا اگر وہ شیطانیت میں زیادتی کرتے ہیں تو اس کو مارد کہتے ہیں، اور اگر وہ اس میں بھی زیادتی کرتے ہیں اور قوی ہو جاتے ہیں تو ان کو عفریت کہتے ہیں، اس کی جمع عفاریت ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اگر وہ سرکشی میں زیادتی کر دیتے ہیں تو ان کو مارد کہا جاتا ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا شیطانی مارد، جب وہ زیادہ سرکش ہو جاتے ہیں تو ان کو شیطان مارد کہا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ اس سے بھی بڑھ جاتے ہیں تو پھر ان کا نام عفریت رکھ دیا جاتا ہے، خبیث اور عفریت رکھ دیا جاتا ہے۔ آخری بات کو بیان کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قاضی ابو یعلا نے فرمایا کہ جو جنات سرکش ہو جاتے ہیں، نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں، جو شریر بن جاتے ہیں، ان کو شیطان کہہ دیا جاتا ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا شیطان مارد، جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا سرکش شیطان۔ تو کیا پتہ چلا کہ جنات اور جو شیاطین ہیں وہ ایک ہی مخلوق ہیں، جنات میں سے ہی شیاطین نکلتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔